الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. آج ہمارا 29 سیشن ہے، انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی تھوڑا سا بتا دوں کہ اس سیشن میں ہم کیا کرتے ہیں. ہر چیز ہم تجوید کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. نماز محمدی ہے، اسماء الحسنہ ہے، جو بھی باقی ہیں تھوڑے سے، ٹھیک ہے. 3 کر کے میں لے کے چل رہی ہوں. اور آج 29 سیشن ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. نماز محمدی کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور نماز کے بعد کی دعائیں بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اب صبح شام کے اذکار ہیں، وہ میں کرا رہی ہوں. ہر دفعہ ایک قرآنی دعا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کی زندگی کے جو ہمارے روٹین ہے، جو معاملات ہیں، اس کی دعائیں ماشاءاللہ سے. اس کے درود ابراہیمی بھی سکھا چکی ہوں. آج پھر سکھاؤں گی شارٹ کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. نماز استخارہ، دعا استخارہ، نماز حاجت، دعا حاجت، یہ سب سکھا چکی ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور بہت کچھ آئے گا اس میں، ٹھیک ہے، تاکہ سب ہم تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کریں. تو چلیں اب باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. یہ ہے شرح ہا باریک ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا جی، بریدنگ ایکسرسائزز کی طرف آ جاتے ہیں. تجوید کے لیے بے انتہائی ضروری ہے بریدنگ ایکسرسائزز. یوگا جو لوگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ یوگا میں کافی ساری ایسی ایکسرسائزز ہیں
اگر آپ کریں گے تو آپ کی جو لنگس کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں، آیات پڑھتے ہیں، تو ہماری سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے. اور ایک ہی سانس لمبی کر کے کھینچ کر اور ہم آیت جو ہے کافی لمبی آیت پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ڈیپ بریدنگ جو ہے یہ تجوید کے لیے بے انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ دوسری ایکسرسائزز بھی ہیں بریدنگ کی، وہ میں ایک دفعہ آپ کو بتا دوں گی، اور یہ تو میں ہمیشہ آپ کو 3 دفعہ کرواتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے آ جائے، ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہے گرین نظر آ رہا ہے، یہ آکسیجن ناک سے ہم لیں گے، ٹھیک ہے، لنگز میں جائے گی، لنگز جو ہیں فل ہو جائیں گے، پیٹ پھول جائے گا، اور جب کاربن ڈائی آکسائڈ ہم باہر نکالیں گے تو پھر ہمارا پیٹ واپس اپنی جگہ چلا جائے گا اور لنگز ہمارے خالی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوگا کہ ہم 3 دفعہ کریں گے. آپ دن میں صبح دوپہر شام 3 دفعہ، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو نئے سیکھنے والے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، پازز کے ساتھ کریں گے تاکہ انہیں چکر نہ آئے، ٹھیک ہے. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. اپنی رائٹ اینڈ لیفٹ ہتھیلی کو ہم جہاں پہ ہمارے ربس ختم ہو رہے ہیں وہاں پہ یوں کر کے رکھیں گے پیٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. یہ انداز ہوگا ہمارا. اور جب ہم سانس لیں گے تو ہمارے لنگس پھولیں گے، جب ہم باہر نکالیں گے تو فلیٹ ہو جائے گا ہمارا ٹمی، ٹھیک ہے. تو چلیں کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. ناک سے سانس لیں گے اور منہ سے نکالیں گے. دوبارہ لیں گے، تھوڑی دیر اندر رکھیں گے، پھر نکالیں گے. دوبارہ لیں گے. ٹھیک ہے. تو ہماری ایکسرسائز ہو گئی ہے. اور دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ ہم سانس ناک سے لیں گے اور پھر منہ بند کریں گے اور ایک نتنا بند کر دیں گے رائٹ والا سیدھے شہادت کی انگلی سے، اور پھر لیفٹ سائڈ سے سانس نکالیں گے. اور پھر جب دوبارہ سانس لیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، لیفٹ سائڈ کا بند کرنا ہے اور رائٹ سائڈ سے ہم باہر نکالیں گے، ٹھیک ہے. چلیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ کر رہی ہوں، آپ لوگ جنہیں یوگا کا پتہ ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جنہیں نہیں پتہ انہیں میں نے بھی بتا دیا. تیسری ایکسرسائز ہے، بہت ساری ایکسرسائزز ہیں. تیسری یوگا کی ایکسرسائز ہے کہ ہم جب سانس لیتے ہیں ناک سے تو منہ سے پوری ایک ساتھ نہیں نکالتے، بلکہ بند کر کے منہ تھوڑی تھوڑی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک، کمپلیٹ ہو گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیزہ چودھری اینڈ مشال یا مشل افتخار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ تلاوت کے دوران ہم نے زیر زبر پیش کس طرح ادا کرنی اور ہماری ہونٹوں کی جو حرکت ہے یہ کس طرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا، تلاوت کے دوران ہونٹوں کی حرکات کیسی ہوں؟ منہ سیدھا کھلے گا یا دونوں ہونٹ گول ہو جائیں گے تجوید کے اصولوں کے مطابق. اس کے علاوہ ہونٹوں کی کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور نہ ہونٹ پھیلیں گے نہ منہ بگاڑیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور تلاوت کے انداز جو ہے ہمارا گانے کا انداز پہ نہ ہو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں، سر بھی ہلتا ہے نا. دھن میں ہم سرور میں سر دھنتے ہیں تو یہ جو حرکات ہیں یہ حرام حرکات میں آتی ہیں. تو تلاوت کے وقت ہمارے چہرے پر عاجزی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم رب العالمین کا ایک عظیم ہستی کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے. اچھا، اور یہ دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ میں دکھاتی ہوں کہ زبر کے لیے آواز جو ہے کاؤنٹ کے لیے اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ میں نے جیسے جبڑا بنایا چھوٹا سا، ایک کاؤنٹ کے لیے اس میں فتحہ جب ادا کریں گے تو آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، اور کسرہ جب ادا کریں گے تو آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی، یعنی زیر کے لیے. اور ضمہ کے لیے ضم، ٹھیک ہے، پیش کے لیے ہونٹ گول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ حرکات ہمیں ڈائریکشنز بتاتی ہیں کہ ہماری آواز کی اس وقت کیا سمت ہے، ٹھیک ہے. اور واؤ کے اوپر ہونٹ گول رہیں گے اگر ساکن بھی ہوگا، لیکن دوسرے لیٹرز ہیں ان پہ اگر ساکن آ گیا تو ہونٹ جو ہیں وہ گول نہیں رہیں گے بلکہ یوں فلیٹ ہو جائیں گے، اپنی جگہ آئیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کے ہم کتنے حقوق ہیں جو ہم ادا ہمیں کرنے ہیں، ہر حال میں ہمیں ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا.
جتنا بھی ہمارے پاس علم ہے اس کے حساب سے، اور جو نہیں ہمارے پاس وہ ہمیں حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے. قرآن کے ہم تمام انسانوں پر 5 حقوق ہیں. سب سے پہلا کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. پھر اسے پڑھنا، کیسے پڑھنا، جس کے لیے ہم نے انتظام کیا یہاں آئے ہوئے تمام تر تجوید کے قواعد کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اور وقوف کے علم کے ساتھ، ٹھیک ہے، صفات کے ساتھ اور دیگر قواعد کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا جیسے رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے. پھر اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، ترجمہ تفسیر آنی چاہیے. پھر اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے، کہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، اور پھر اس کی دعوت کو عام کرنا. تو یہ حقوق ہیں جو کہ ہر انسان کو ادا کرنے ہیں. یہ میں ہر دفعہ بتاتی ہوں. الحمدللہ اب بہت سارے لوگوں کو یہ یاد ہو چکا ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ حقوق ہم ضرور ہر حال میں ادا کریں. اچھا، سورہ الشرح جو ہے ہم نے لاسٹ ٹائم اس کی 4 آیات پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا پورا کمپلیٹ انالیسس کیا تھا. یہ آیات ہیں جو لاسٹ ٹائم کی تھی. آج انشاءاللہ آگے کی 4 آیات جو ہیں یہ کمپلیٹ کریں گے. اس کو سورہ پڑھ کر اسے، اور سورہ کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اسے انالیسس کریں گے اس کا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ جو ہے جب شروع ہوا کرے تو آپ اپنی میٹس کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو بھی آپ لوگوں کے ارد گرد ہیں، انہیں ضرور بٹھائیں. پلیز یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا کہیں گے کہ ہم انہیں زبردستی بٹھا رہے ہیں. نہیں، ان کے اندر شوق پیدا کریں، ابھاریں ان کے اندر اس شوق کو کہ کلام پاک ہے اور اس کو ہمیں پڑھنا ہے. تو بیٹھ کے آپ لوگ بھی سنیں، ٹھیک ہے نا. سننا بہت ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تھا، آپ نے سنا تھا، ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ آپ کے قلب پر، آپ کے روح پر اتارا گیا تو اس کا اثر روح پر ہوتا ہے، قلب پر ہوتا ہے، ٹھیک. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دائیں بائیں اپنی میٹس کو، رشتہ داروں کو جو ہمارے گھر میں بچے، سب کو بٹھا کے اور یہ سنوائیں تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، ٹھیک ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ٹھیک ہے. فَإِنَّ، ٹھیک ہے، فا باریک ہے اور حمزہ زیر کے ساتھ ای عکس الحلق سے آواز نکلے گی. فَإِنَّ، اور نون کیا ہے، حرف غنہ مشدد ہے. 3 اس کا 2 سے 2.5 کاؤنٹ، لیکن 3 تک اس کا غنہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. مع العسر، مع العسر، عسری باریک ہے، عسری، یسرا، ان ہر غنہ مشدد اگین، ٹھیک ہے. کامل اس میں اکمل غنہ ہوگا، اور اخفاء میں جو ہوتا ہے اور اس میں کاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن 2 کاؤنٹ اس سے کہا جاتا ہے، لیکن جو ہر غنہ مشدد میم اور نون پہ ہوتا ہے یہ 2 سے 2.5 3 کاؤنٹ تک چلا جاتا ہے، اور یہ پسندیدہ ہے. ان مع العسر، ری باریک، یسرا، ٹھیک ہے، رو، اور یہاں مد عوض بن جائے گی. اور اگر روانی کریں گے تو یسرا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ٹھیک ہے. با مشدد ہے. اس کو چلے انالیسس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم نے کیا پڑھا ہے. اچھا، یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں فَإِنَّ، فا باریک، آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، اور یہ ای جو آواز آ رہی ہے یہ حمزہ قطع کہلاتی ہے، قطع، ٹھیک ہے. قطع کیا ہے، اپنے سے پہلے آواز کو کاٹنے والی حمزہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے حمزہ کی جو اوریجنل شکل ہے اس میں بھی آتی ہے، اور الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوتا ہے اس شکل میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. یہ لفظ میں، یہ میں نے اس کے پوائنٹس لکھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں کہ یہ لفظ میں کہیں بھی آ سکتی ہے. اس پر ہمیشہ حرکت ہوتی ہے یا ساکن کا نشان ہوتا ہے. یہ ہمیشہ لفظ کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں نا، تو اسے چھوڑنا نہیں ہے. ہمیشہ لفظ کا حصہ ہوتی ہے، ہر حال میں پڑھی جاتی ہے. یہ حمزہ اور الف جیسے حمزہ اس کے اوپر چھوٹا سا بنا ہے، دونوں شکلوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ والا یہ جو حمزہ قطع ہے یہ دونوں شکلوں میں آتی ہے. اچھا، حمزہ قطع کے بعد ساکن یا متحرک دونوں میں سے کوئی بھی لیٹر آ سکتا ہے، کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. متحرک یا ساکن، یعنی زیر زبر پیش بھی آ سکتا ہے اور جزم بھی آ سکتی ہے. حمزہ قطع اپنے سے پہلے آواز کو کاٹتی ہے، ٹھیک. اچھا، یعنی یہ آواز کمپلیٹ ہوگی فا کی، اس کے بعد حمزہ کی آواز نکالی جائے گی، ٹھیک. جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا نا، فَإِنَّ، ٹھیک ہے.
اچھا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ان میں کہ جب اسے کھولتے ہیں تو نون ساکن ہمیں ملتا ہے اور نون زبر کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ کیا کون سا غنہ ہے اس میں، اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا، اور جماؤ جب کریں گے تو 3 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، ان، ٹھیک ہے، ان اکمل غنہ ہوگا، موسٹ کمپلیٹ غنہ یہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا مع کر کے اسے لمبا نہیں کریں گے، ایک ایک کاؤنٹ کے لیے آواز جو اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. اور جب اس سے ال کو ہم العسری پہلے پڑھ لیتے پھر اس کے ساتھ جوڑتے العسری، العسری، ویسے تو ہم کہتے ہیں نا مع العسری، لیکن الگ سے کہتے عین، العسری، عین کو ہم حمزہ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور حمزہ کو عین نہیں بنائیں گے جیسے یہ والا ہے، تو العسری، اور پیش پہ ہونٹ گول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے یہ میں نے بتایا نا، یہ دیکھیں ہونٹ گول ہو گیا عین کے اوپر. اچھا تو ال ظاہر ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، عین کیا ہے، قمری حرف ہے، قمری حرف اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتا ہے، اور لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ باریک پڑھا جائے گا، را بھی باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، العسری، العسری، ٹھیک ہے. اچھا یسرا، اگر آپ دیکھیں یسرن ہے، ٹھیک ہے، روانی کریں گے تو یسرن، اور آگے پھر جو رول بنے گا وہ بنائیں گے، لیکن ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو پھر مد عوض بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور 2 کاؤنٹ تک اسے کھینچا جاتا ہے، یسرا، یسرا، اور اسے کھولیں تو رن ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم رن کریں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں ہم نے رن کیا یسرن، ٹھیک ہے، رن، یسرن، رن کیا تو آگے جو رول ہمیں مل رہا ہے کیا ہے، ہمارے پاس کون سا لیٹر آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، تو کیا ہوگا، اظہار ہوگا، کس کا، نون کا، یسرن، یسرن ان، ٹھیک ہے، یسرن ان، اور اگر ہم اس پہ وقف کریں گے تو یسرا، مد عوض بن جائے گی. اچھا اگلی آیت ہے اگین، ان مع العسر یسرا، ٹھیک. اچھا اس پہ اگر آپ دیکھیں ہر غنہ مشدد، ٹھیک ہے، اگین یہ موسٹ کمپلیٹ غنہ ہے، کھولا تو اسے ہمیں نون ساکن اور نون پہ زبر ملی ہے، مع العسری، کیونکہ وہ والی آیت دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، العسری، تو اسی طرح پڑھیں گے اسے، اور یہ قمری حرف ہے، اپنے سے پہلے لام تعریف کو اتنے ظاہر کر دیا، اور لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل پہ زبر آئے گی اور را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، العسری، ری، ری جتنا باریک کر سکتے مخرج پہ جا کے، ٹھیک ہے. اچھا اور عین پہ پیش ہے تو عین جو ہے قمری حرف ہے، آپ دیکھیں گولائی کے ساتھ ادا کریں گے، اور اپنے سے پہلے میں نے یہ لکھا ہوا بھی ہے جو میں زبانی بھی آپ کو بتایا کہ قمری حرف اپنے سے پہلے لام تعریف کو ظاہر کرتا ہے، اور لام تعریف کی وجہ سے حمزۃ الوصل ہمیشہ زبر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو پھر جب اسے ہم پڑھتے تو ال، ٹھیک ہے. یسرن، اچھا یسرن جب ہم اسے کھولتے ہیں، اب آیت نمبر 3 پہ جب ہم آنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ان مع العسر یسرا، وقف کیا تو یسرا بنا، لیکن اگر روانی کریں گے تو آئے گا یسرن، رن، لیکن ہم اسے اخفا باریک کریں گے، صرف را کی ایک حرکت ہم جو ہے وہ کیونکہ زبر ہے تو موٹی پڑھیں گے، لیکن آگے ہمارے پاس جو حرف اخفا ہے وہ باریک ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے یسرن، رن، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، ٹھیک ہے، آگے بھی موٹا اخفا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی اب دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہوا ہے یسرن، اور کیا ہے، روانی ہے، تو یہاں پہ جب نون ساکن ہمیں جب اسے کھولا تو رن ہمیں ملا، اور نون ساکن کے بعد ہمارے پاس فا آ گیا، تو فا جب رول بنا ہمارے پاس وہ اخفاء حقیقی ہے، اور ہمارے پاس کاملہ غنہ آ گیا 2 کاؤنٹس کا، ٹھیک ہے. ایذا کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جائے گی، ٹھیک ہے، اور فا جو ہے زبر کے ساتھ ہے تو اس کی آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا اس کا اخفاء ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں، یسرن، رن، فا نہیں کریں گے، یسرن، فا، آپ دیکھیں کہ موٹے سے باریک کی طرف ہم گئے کہ را کی زبر ادا کی، پھر باریک اخفاء ہم نے کیا، ٹھیک ہے، رن، فَإِذَا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، مد اصلی ہے تو 2 کاؤنٹ سے ہم نے ذا کو کھینچا، ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹ لمبا کیا، پھر آگے
ت ف رو رو غو رو غو دونوں موٹے ہیں. رو بھی موٹا ہے اور غین بھی موٹا ہے. تو جب یہ آپس میں جوڑیں گے تو موٹائی کے ساتھ جوڑیں گے, اور جب اس میں کیونکہ ساکن ہے اور اس کے اندر خاوا یعنی آواز تھوڑی چلے گی, اور جب ہمارا نرم تالو جا کے اوپر یہ ادن الحلق سے ادا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ہمارا جو نرم تالو اوپر جا کے ہمارا جو زبان کی جڑ ہے یہ اٹھے گی اور نرم تالو سے لگے گی, تو غو کی موٹائی جو ہے وہ ادا ہوگی. ٹھیک ہے, فروغ 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 ت ت ت یہ باریک ادا ہوگا. فروغ ت ت جو ہے کہاں سے, جب زبان کی ٹپ جا کے جو سامنے کے اوپر کے دو دانت پیچھے جہاں پہ دانت نکلتے ہیں مسوڑے ہیں نا, تو اس جڑ پہ جب لگے گی مسوڑوں کے تو ت وہاں سے باریک ادا ہوگا. ٹھیک ہے, اور ف کہاں سے ادا ہوگا, ف جب سامنے کے دو دانت ہے اس کے ایجز جا کے نچلے جو ہونٹ کا پیٹ ہے گیلا والا حصہ وہاں پہ لگے گا تو ف ادا ہوگا. ف ایف ایف رو رو جو رج ہے ہمارے پیچھے جہاں سے ہمارا تا ہے, تا کے پیچھے نون کا مخرج ہے, اس کے پیچھے رو رج ہے, وہاں سے زبان جو ہے وہ یوں اٹھتی ہے اپنی پشت سمیت اور ٹکر کھاتی ہے وہاں پہ, اور یوں آ کے مڑ جاتی ہے پھر اندر کی طرف. ٹھیک ہے, یہ پشت ہے اس کی بیک سائڈ ہے جہاں نچلے جبڑے پہ ہوتی ہے, اور یوں اٹھتی ہے, یوں ٹکر کھاتی ہے اور پھر یوں ٹرن ہو جاتی ہے, تو اس میں تقریر اور انحراف پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, رو میں رو رو, ٹھیک ہے, این ار ار, ٹھیک ہے, اس میں تقریر ہے. فروغت فروغت, ٹھیک, ف باریک اور رو موٹی ہوگی, اس میں رو غین موٹا ہوگا, ت باریک ہوگا اور آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. اچھا, اب ہم آگے دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. فانس ف ف باریک فانس, غنہ موٹا ہوگا, اخفا حقیقی جو ہے وہ موٹا ہوگا, کیوں کہ صاد صاد یہ جو ہے موٹا لیٹر ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہ اخفا کاز کر رہا ہے تو اس وجہ سے غنہ ہمارا موٹا ہوگا. آپ دیکھیں آواز جب ناک میں جائے گی تو موٹی ہوگی, فا باریکی سے ادا ہوگا, غنہ موٹا. فانس فانس فانس, ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے, غنہ کس طرح کیا جاتا ہے, اخفا کس طرح کیا جاتا ہے, نون کے مخرج کو چھپاتے ہوئے ہم صاد کے غنہ کرتے ہوئے صاد کے مخرج کے قریب جاتے ہیں اور پھر اس کو جماع سے ہم ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مضبوطی سے. فاصب صب, آگے کیا ہے, باریک قلقلہ ہے, صب سو صب صب. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایکسپلین کیا ہے. یہاں پہ اخفاء حقیقی ہے, نون کو چھپایا, ہم نے اس پہ غنہ کیا, اور ہم اخفاء جو لیٹر اخفاء کاز کر رہا ہے اس کے مخرج کے قریب گئے اور پھر اس کو ہم نے ادا کیا اور کاملہ غنہ بنا. اور صاد موٹا ہے, با باریک باریک قلقلہ ہوگا, صاد کی جو ادائیگی وہ موٹی ہے. ٹھیک ہے, و اذا, نیکسٹ آیا نمبر 8, و الی ربک فارغب غب. ٹھیک ہے, و کیا ہے, ویو ہے یہ. ٹھیک ہے, و باریکی سے وا نہیں کہیں گے, اسے مکمل ہونٹ گول ہوں گے, جیسے میں نے یہ گولائی دی ہوئی ہے, اس کی زبر ادا کریں گے. و ایلا حمزہ قطع ہے, ای کی ساؤنڈ, انگلش لیٹر ای کی ساؤنڈ ہوگی, ایلا و ایلا, اور یہاں پہ لام کو الف مقصورہ جو ہے وہ کھینچ رہی ہے, تو 2 کاؤنٹ مد اصلی سے 2 کاؤنٹس ہم کھینچیں گے. ٹھیک ہے, و ایلا و ایلا, اور باریک ہے. ربک, اچھا ربک آپ دیکھیں بے مشدد ہے, ٹھیک ہے, زیر کے ساتھ ہے, اور جب اسے کھولتے ہیں تو پہلا ہمیں بے ساکن اور دوسرا متحرک ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ را سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے, ساکن اپنے سے پہلے لیٹر کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جاتا ہے. رب رو رو ربک, رو رب رب ایسے نہیں کریں گے, با کو موٹا نہیں کریں گے, با باریک رہے گا. صرف را جو ہے ظاہری شکل ہم دیکھیں گے کہ را موٹا ہوگا. ٹھیک ہے, ربک کہ باریک, ربک با جماؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور سپلٹ آف سیکنڈز کا پاز ہوگا ربک, کیونکہ اس میں شدہ کی خوبی پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, فرغب فرغب غب, اور یہاں بھی باریک قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری جناب آیا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی, اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کی تھی, تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اب ہم پوری سورہ کو ایک دفعہ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے باریک, لم لم, علم نشرح
لَكَ صَدْرَكَ. اچھا ہر لیٹر دیکھیں تجوید اس کا نام ہے کہ ہر لیٹر پہ جائیں اور اس کے مخارج پہ جا کے اس کو ادا کریں تاکہ اس کی صفات یا مطلب ادا ہو جائیں. ہم خالی یہ نہیں کہیں گے انڈرسٹوڈ ہے کہ بھئی یہاں جانا ہے ہم نے مخرج پہ. اگر آپ مخرج پہ جائیں گے اور پورا نہیں جائیں گے اور مخرج کو ٹچ نہیں کریں گے, وہاں سے مولڈ سے لیٹر کو نکالیں گے نہیں, تو یاد رکھیں آپ کی جو لیٹرز ہیں ان کی صفات کبھی بھی ادا نہیں ہوں گی. صرف یہ ہوگا کہ ہاں آپ تجوید پڑھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا آپ کو, پھر یہ مطلب ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ تجوید میں کس لیٹر پہ جا رہے ہیں اور اس کی صفات کہاں سے ادا کر رہے ہیں, کیونکہ صفات اگر آپ کو سنائی نہیں دیں گی تو آپ نے کیا کیا, لیٹر کا حق ادا نہیں کیا, اور وہ غلطی کون سی, حرام غلطی میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ہر لیٹر کو جو اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ہوا ہے مولڈ, ہر لیٹر کو اس مولڈ سے جو پیچھے سے ہوا آ رہی ہے وہ ہوا اس مولڈ سے اس لیٹر کو اس کے مخرج سے نکال کر, مولڈ سے نکال کر اس کی صفات کے ساتھ ادا کرے گی. تو صفات کا ادا کرنا بے پناہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اے کہاں سے, اقص الحلق سے, لم علم, اور باریک علم, نش نش. ٹھیک ہے, اب دیکھیں شین میں شاورنگ ساؤنڈ, نش رح رح رح, لک لک صد صد رک, ہمس کی آواز. ٹھیک ہے, واو پہ زبر, وا پہ زبر, تو گولائی کے ساتھ ضعن ضعن, عنک عنک, وز وی وز رک, بزنگ ساؤنڈ آنی چاہیے, وز رک. ٹھیک ہے, الذی الذی, اس کا جمع دینا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 2 دفعہ ہے, اور لام اس پہ وہ بھی ہے, کیا نام ہے, فتحہ بھی ہے, زبر بھی ہے, اور حمزۃ الوصل پہ زبر آئے گا لام تعریف کی وجہ سے. الذی, اور یہ شمسی حرف ہے کیونکہ مشدد, جب بھی حمزۃ الوصل کے بعد یہ لام تعریف کے بعد وہ آئے نا کوئی مشدد لیٹر, آپ سمجھے شمسی حرف ہے. ٹھیک ہے, الذی انق انقض قض, قاف موٹا ہے, قو, لیکن ضاد اس سے بھی زیادہ موٹا ہے کیونکہ اس میں اطباق ہے, اس میں زبان کی جڑ اور سامنے کا حصہ, اور بیچ میں پیالہ بن جاتا ہے, یعنی جڑ اور سامنے کا جو حصہ فرنٹ جب پیالے کی طرح ہو جاتا ہے, اور زبان پیچھے سکڑ کے پیچھے ضاد کے لیے آ جاتی ہے, اور جو اس کے فار ایجز ہیں یعنی حافت اللسان, زبان کے موٹے کنارے جو ہے, جب اس کو ہم اس پہ پریشر ڈالتے ہیں, پریس کرتے ہیں اگینسٹ دا گمز, اوپر یعنی جو گمز ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ موومنٹ جو ہوتی ہے زبان کی پیچھے سے آگے کی طرف جاتی ہے, حاف جو ادنا حافہ ہے وہاں تک جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ضاد جو ہے اس کا رخاوہ, اس کا استطالت ادا ہوتی ہے, اور اس میں قاف میں خالی استعالہ ہوتا ہے, یعنی زبان کی صرف جڑ اوپر جا کے نرم تالو سے لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا اخفاء موٹا ہوگا, اون کا, یہ باریک ہے, اون اون قضو قضو, وہ رک, وا موٹی ہے, باریک, رک پورا نہیں موٹا پڑھیں گے اسے, وا کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. ٹپ آف دا ٹنگ جب آپ کی جائے گی سامنے کے جو اوپر 2 دانت ہیں اس کے ایجز پہ جا کے, اور تھوڑی سی باہر بھی نہ وا کے لیے. ٹھیک ہے, وا ذیل سا یہیں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہا اقص الحلق سے, تو وہ اور ہے باریک, وہ رک رک. ٹھیک ہے, اور ہمس ہوگا, الذی انقض ظهرك ورفعنا فعنا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا, واو باریک, را موٹا, ورفعنا, فا اور فا باریک عین کے مخرج پہ گئے. عین کی آواز جو ہے وسط اللسان یعنی زبان کا جو درمیانی سے وہاں تک ٹریول کرتی ہے کہ اس میں توسط ہے. ٹھیک ہے, تو ورفعنا نہیں, فعنا فعنا ہم نے نہیں کیا, ہم نے فعنا کا عین کے مخرج پہ گئے. نہ مد اصلی. ٹھیک ہے, سے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے. لکا لکا 1 کاؤنٹ, لکا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لکا ذک رک, زی ذیل, زی ساؤنڈ نہیں اس کی, ذیل ذک رک رک. ٹھیک ہے, اچھا اب آگے کی, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا,
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ اسماء الحسنہ کی طرف. ٹھیک، اچھا جی، اسماء الحسنہ آلموسٹ ہمارے کمپلیٹ ہونے والے. تھوڑے اور لیسنز ہوں گے اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر اس کی جگہ ہم کوئی اور انشاءاللہ نئی چیز انٹروڈیوس کرواؤں گی. ٹھیک ہے، اور سب تجوید کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسماء الحسنى مالک الملک. مالک الملک. ٹھیک ہے، ما کھینچیں گے، لکل ملکی. اچھا، ادھر تھوڑا سا میں نے کہا میں آپ کو کھول کے بتا دوں کہ آپ کہیں کہ یہ بنا کیسے نا. اگر آپ یہ دیکھیں مالک الملکی کو اگر آپ کھولیں تو مالکو، ٹھیک ہے، پھر الملکی. ٹھیک ہے، مالکو الملکی ہے. ٹھیک ہے، جب جوڑتے ہیں تو پھر مالک الملکی. ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں مالک الملک. تو یہ کیا ہے، ہم نے مجہول پڑھا، جھول دے دیا. ہم نے زیروں کو بھی جھول دے دیا، ہم نے جو لیٹر کی ادائیگی ہے، جو جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہاں سے بھی وہ مجہول ہو گئے. یعنی معروف طریقہ ہم نے اختیار نہیں کیا اسے پڑھنے کا، جو رب العالمین نے جس طرح نازل فرمایا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ہماری جو زبان ہے اس میں ہماری زبان جو ہے وہ ہوا میں معلق رہتی ہے، تو ادائیگی ہماری عربی ایکسنٹ میں نہیں ہوتی. تو یہ ہمیں تو بس کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم کسی نہ کسی صورت عربی ایکسنٹ ہم اسی میں پڑھیں. ٹھیک ہے، جس طرح رب العالمین نے بھیجا. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ جو جیسا پڑھے گا تو اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیں گے اگر کوئی کوشش کرے گا. اور ہر کوشش پہ، ہر لیٹر کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں، ایک لیٹر پہ، ایک حرف پہ 10. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنی ساری اکٹھی ہو جائیں گی اگر ہم اسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، مالک الملکی. ٹھیک ہے، اور آگے ہے، اس کا مطلب ہے بادشاہی کا مالک. آگے ہے ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال والاکرام. ٹھیک ہے، اچھا. اور جب یہاں کھولتے ہیں، ہم اس کو کھول کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنا ہے. یہ ہے ذو مد اصلی ہے، ذو الجلالی. ٹھیک ہے، ذو الجلالی، ذو الجلالی. و ٹھیک ہے، الاکرام. اچھا، یہاں کیا بنا اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ ڈراپ کر دیا، واو اور الف ہم نے ڈراپ کر دیا، تو یہاں ہمارے پاس کیا بنا، دو لفظوں والا اجتماع ساکنین، یعنی دو ساکن اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، ذو میں بھی، ٹھیک ہے، اور یہ لام میں بھی. تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جب اکٹھا ہم پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں، ذو الجلالی، واو نہیں پھر پڑھتے، ذو الجلالی والاکرام. ٹھیک، اچھا، اس کا مطلب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، میننگز کیا ہیں. ذو الجلال والاکرام، عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا. ٹھیک ہے، اور اس کو ادائیگی اسی طرح کریں گے تبھی ہماری روحوں پر اس کا اثر ہوگا. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. المقسط. اچھا، یہ تو نہیں ہے باریک، تو موٹا ہے. المقسط، سیط، منہ گول ہوگا، سیط، تو. ٹھیک ہے، المقسط، عدل و انصاف قائم کرنے والا. جب آپ شروع میں پریکٹس کریں گے، اگر ون گو میں اگر آپ بیٹھ جائیں اور 10 11 دفعہ یا 15 دفعہ 50 دفعہ آپ اس کی پریکٹس کریں تو یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے گا. پھر آپ روز پریکٹس کریں گے تو پھر یعنی اگر پہلے دن آپ نے 50-100 ٹائمز کیا ہے تو نیکسٹ ڈے تھوڑا کم ہو جائے گا، لیکن مسلسل پریکٹس سے پھر آپ کو اتنی مطلب مشقت کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی زبان عادی ہو جائے گی اس کو ادا کرنے میں. مالک الملک، بادشاہی کا مالک. ذو الجلال والاکرام،
عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا، المقسط عدل و انصاف قائم کرنے والا۔ اب آتے ہیں قرآنی دعا کی طرف۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ٹھیک، یہ حضرت یوسف سورہ یوسف میں دعا ہے اور 86 آیا نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو، کوئی بات ہو، انسان کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، تو اس وقت بجائے گھبرانے کے، ایک تو اس میں بتایا گیا کہ انسان کو فریاد کس سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نے دعا کی تھی نا، جب ان کے بیٹوں نے کہا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا میں ٹائم نہیں ورنہ میں آپ لوگوں کو بتاتی، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ وہ اللہ پہ مکمل توکل و بھروسہ تھا ان کو، تو انہوں نے یہ کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ٹھیک۔ اور یہاں ہر غنہ مشدد ہے، اس کو 4 to 5 کاؤنٹس کھینچیں گے، ٹھیک ہے، یہاں بھی جماؤ دیں گے، اور یہاں مد اصلی ہے، اور یہاں بھی مد اصلی ہے، مد اصلی نہیں ہے، یہاں پہ یہ ہا جو ہے وہ زا کے ساتھ جڑا ہے تو یہاں بزنگ ساؤنڈ ہوگی، وحزنی، مد منفصل جائز یہاں بھی بن رہی ہے، مد منفصل جائز یہاں بھی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسے پتہ چلا کہ پہلا جو کلمہ ہے وہ مد پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے کلمہ، اور یہاں بھی پہلا جو ہے وہ مد پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لام جلالہ جو ہے یہ مخفم یعنی موٹا پڑا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ٹھیک ہے، الی اللہ، ہاں باریک ایسے موٹا نہیں کریں گے۔ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اب آ جاتے ہیں مسجد سے نکلتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہوں گے اور کافی سارے لوگ ہیں جو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو تجوید کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں اسے، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بسم نہیں ہے، یہ ہے بی انگلش لیٹر بی، بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، یا 7 نام اللہ کے، ٹھیک۔ اچھا، والصلاة والسلام على رسول اللہ، اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، والصلاة والسلام على رسول اللہ۔ اچھا، اگلے اس کے کنٹینویشن میں یہ پڑھ کے پھر پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک یا من فضلک، اللہم انی اسألک من فضلک، ٹھیک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و عنایت کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ہر موقع کی دعا جو ہے ماشاءاللہ سکھائی گئی ہے، تو یہ ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے کثرت سے یہ دعائیں، جب مسجد ہم جاتے ہیں، اگر مرد حضرات جاتے ہیں، اگر انہیں نہیں آتی، بچے جاتے ہیں، تو انہیں پلیز یہ دعا سکھائیں، اور خواتین بھی جمعے کو تو جاتی ہیں نا، جیسے یہاں پہ جاتی ہیں، امریکہ میں جاتی ہیں، دوسرے ایسے انگلینڈ میں، دوسرے جو پاکستان میں بھی سٹارٹ ہو گیا، لوگ جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں کہیں کہیں جمعے کی نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خود یاد کریں اور بچوں کو یاد کروائیں یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب صبح کے ہم اذکار پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد سیکھی تھی، اور اب اس کے بعد ہم وہ 3 دفعہ ہم نے پڑھنی لاسٹ میں، اس میں دیکھ لیں آپ 28 میں ہمارا وہ ہے لیسن، اس میں نے آپ لوگ کو سکھائی ہے۔ اس میں اب جو شارٹ درود شریف ہے نا، لوگ
بعض اوقات کہتے ہیں کہ اتنا بڑا درود شریف کون پڑھے، مطلب جو ایمان والے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جنہیں کوئی کام ہوتا ہے، مصروف ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شارٹ مل جائے کہیں. تو شارٹ بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ درود شریف سے 10 ٹائمز پڑھا کریں صبح میں نا، جب آپ اذکار جب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد. اور ہمیں بالکل صحیح پروننسیشن کے ساتھ یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد. ٹھیک ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیں، آمین یا رب العالمین. تو یہ 10 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. میں صبح شام کے اذکار آپ کو سکھا رہی ہوں، تو ابھی صبح کے سٹارٹ کیے ہوئے، تو یہ اس میں سے پہلے میں نے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ لوگوں کو میں نے اللہ کی تعریف جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، وہ میں نے آپ کو سکھا دی ہے، ٹھیک ہے. میں نے تھوڑے ڈفرینٹ انداز سے آپ لوگوں کو سکھائی ہے، لیکن یہی والی سکھائی ہے. اور اس کے بعد وہ 3 دفعہ پڑھنی ہے، اور یہ درود شریف آپ نے 10 ٹائمز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج تھوڑا مجھے جلدی کلاس ختم کرنی ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی تھی کہ حفظ پلیز ضرور اٹینڈ کریں، ہر کوئی اٹینڈ کرے. تھرسڈے کو جو نائٹ کو 8 o'clock پہ آتا ہے، اور یہ جو تجوید کی کلاس ہے اس پہ میرے اگر آپ دیکھیں تو میرے گروپ میں آپ کو بہت سارے ریٹن نوٹس بھی ملیں گے، ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کلاس کس طرح اٹینڈ کریں، لوگوں کو نہیں پتا. تو پلیز آپ لوگ MPFHS بلاگرز ریکویسٹ بھیجیں، وہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ فوراً ہی مطلب آپ لوگوں کو ایڈ کر لیتے ہیں، وہ آپ کی ریکویسٹ کو سر آنکھوں پہ رکھ کے قبول کرتے ہیں. یہ کہوں شاید میں، کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو سمجھایا ہے اور ہر دفعہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کس طرح ہوگا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ریکویسٹ بھیجیں، وہ آپ کو اپروو کر دیں گے، اور کیا نام ہے آپ جوائن ہو سکتے ہیں اس طرح گروپ میں، اور پھر آپ حفظ بھی کلاس لے سکتے ہیں حفظ کی، اور میرے یہ لیسنس بھی آپ لوگ جو ہیں وہاں سے ریکارڈڈ بھی آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ میں کہہ رہی تھی کہ میرے گروپ میں بھی بیسک تجوید سیریز سے میں نے سارا سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور یہ پلس یہ والے جو لیسنز میں کرا رہی ہوں یہ سب موجود ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. تو آپ پلیز، اور جو لوگ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جنہیں تجوید آتی ہے تو وہ میسنجر پہ اپنا میسج بھیج دیں، اور میں ان کے سن لوں گی کوئی بھی سورہ، اور میں پھر اس کی کریکشن دیکھوں گی کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن تجوید آنا ضروری ہے حفظ کے لیے، اور پھر میں انہیں ایڈ کر لوں گی، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بیسک سے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پلیز اس میسنجر میں بتائے، تو وہ ان کی بھی اسی طرح ہیلپ کی جائے گی، کیونکہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ آن لائن وہ مجھ سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ پلیز، اور میں فری میں پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، بہت ساروں کو میں فری میں بھی پڑھا رہی ہوں الحمدللہ. تو اور گروپس بنائے ہوئے، واٹس ایپ کا گروپ ہے میرا، تو اس پہ لوگ سیکھ رہے ہیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے تو آپ پلیز ضرور آئیں. ہاں، بچوں کو میں نہیں سکھا رہی، میں صرف خواتین کو سکھا رہی ہوں، بچوں کی، کیونکہ اتنا میرا پیشنس نہیں ہے اور کام بھی بہت زیادہ ہے میرے پاس، تو میں مطلب بچوں کو نہیں سکھا پاتی، ٹائم نہیں دے پاتی میں بچوں کو، ٹھیک ہے. تو آپ پلیز ضرور جوائن کریں. اور حفظ پہ خاص کر جو تجوید والے ہیں جنہیں آتی ہے وہ پلیز ضرور جوائن کریں. آپ لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا اور بہت زیادہ آپ انجوائے کریں گے. اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں جو حفظ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے تو اتنے لوگوں کو دیکھا تھا، لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پلیز حفظ کرائیں پلیز، اور وہ یہی کہتے تھے کہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، نہیں یہ ٹائم مانگتا ہے، نہیں کرا سکتے. تو دیکھیں میں نے پلیز آپ لوگوں کے لیے اسٹارٹ کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ لوگ سیکھ لیں اور آپ کا شوق پورا ہو جائے. تو پلیز اب آئیں، جب آپ لوگوں نے کہا ہے تو آئیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ آزمائش بھی ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کے پاس ٹائم نہ ہو، کوئی مصروف ہو، لیکن آپ آئیں، اسے جوائن کریں. اور 30th پارہ جب آپ کو آ جائے گا تو خود بخود جب آپ کو طریقہ آئے گا تو آگے پیچھے آپ سارا خود حفظ کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. بس جس میں یہ ہے کہ شوق ہو تو وہ ضرور کرے گا، تو ضرور جوائن کریں، ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اے اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میرے مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. اچھا، ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور ریکویسٹ کر دوں. دیکھیں، مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے، میں نے 4 سال کا باقاعدہ پراپر انسٹیٹیوٹ سے پورا تجوید کا ایڈوانس، بیسک سے ایڈوانس کورس کیا پورا، ٹھیک ہے، پورا جو کہتے ہیں جسے، یعنی الف سے یہ تک پورا ایک چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے. 4 ایئرز میں نے کیا الحمدللہ. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میں نے اجازہ لیا ہے جولائی میں، اور عربی ٹیچر، عربی ایکسنٹ کے ساتھ، تو اس اور اوتھینٹک بالکل جو تجوید ہے وہ میں آپ کو سکھا رہی ہوں. تو آپ پلیز ضرور جوائن کریں، ٹھیک ہے. اور سنہ کے حساب سے جو اذکار ہیں، نماز ہے، یہ میں نے سب مسنون طریقے سے آپ لوگوں کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے یہ جو میں نے سکھایا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ بھی پراپر صحیح ابھی سے صحیح نماز پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.